اس پر سورۃ النحل کے اور قرآن کریم کے دیگر مضامین کی طرف ذکر کیا گیا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ دو خداؤں کو نہ بناؤ بلکہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اور اگر خدا ایک ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا ایک ہے، تو فرمایا پھر وہ کیفیت تمہارے اندر کیوں نہیں آتی جب تم اپنے زبان کے ساتھ ساتھ اپنی روح سے اس بات کو قبول کر لو گے کہ میرا رب ایک ہے، تو تم میں ایک عادت پیدا ہو جائے گی، اور وہ عادت یہ ہوگی کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر تم اسی سے ڈرو گے، کیونکہ اسی کو قادر مطلق۔ اور یہ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں آ رہی، اس کی طرف مکمل توجہ نہیں آ رہی، تو پھر صرف یہ ایک کلامی موشگویاں ہیں جو تم نے زبان سے بیان کر دی ہیں، جبکہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی روح کی طرف تم نہیں پہنچ پائے۔ تو لہٰذا اس خوشبو، توحید کی خوشبو کی بوتل کا ڈھکن جو صوفیاء نے کھولا، صحابہ نے کھولا، اور اس کی خوشبو سے وہ معطر ہوئے، تختہ دار پر بھی چڑھ گئے تو جان کی پرواہ نہ رہی۔ بدر و حنین کے صحابہ نے توحید کے اس جذبے کو جانا، اپنا سب کچھ لٹا کر وہ خوش ہوئے، اور انہوں نے یہی کہا جس کو غالب نے اپنے الفاظ میں کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہے وہ لذت توحید، جب تک بندے کی روح کے اندر یہ سرایت نہ کر جائے، اس کی نماز اس کے کان کے اوپر سے بھی نہیں گزرتی ہے، بلکہ وہ قبول ہو یا نہ ہو اللہ آسانی فرمائے ہماری۔ اب اسی مضمون میں میری اور آپ کی تربیت آیت نمبر 22 میں ہو رہی ہے، بڑی توجہ سے اس مضمون کی طرف توجہ کریں۔ آیت نمبر 22 میں اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کے اوپر جب توحید کے راز کھلتے ہیں تو اس کے اندر ایک کیفیت، میں اور آپ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یہ مجھ طالب علم اور مجھ حقیر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ جب واقعی میں بندے کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی توحید، زبان پر جو یہ تلفظ بار بار وہ دہراتا ہے کہ توحید کا قائل ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اللہ کو اپنی ذات میں بھی ایک مانتا ہوں، صفات میں بھی ایک مانتا ہوں، اسی کو قادر مانتا ہوں، اسی کو میں اپنا مطاع حقیقی مانتا ہوں، تو پھر کیفیت طبیعت میں کیوں نہیں آتی؟ تو اس کیفیت کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ جب کیفیت جاگزی ہوتی ہے، جب وہ زبان سے کہے ہوئے صرف دہرائے ہوئے عقیدہ جب روح، طبیعت، شوق اور دل کی گہرائی میں آ کر یقین کا درجہ پا جاتا ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ یہ آیت نمبر 22 کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سورہ زمر آیت نمبر 22۔ تربیت کے نیت سے سنیں ہم، نہ دیواروں کو سنانے کے لیے بلکہ خود کو سنانے کے لیے، نہ گھڑی کے کانٹے کی طرف نظر رکھنے کے لیے بلکہ کچھ تھوڑا وقت جو ہمیں ملا ہے اس کو پھر سارا ہفتہ ہم اپنے ذہن کے اندر گزاریں۔ اقبال نے یہی بات تو کی تھی نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بس یہ لذت آشنائی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے جیسا قرآن نے سورہ زمر میں آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ دو قسم کے غلام ہیں، ایک غلام وہ ہے جو کئی آقاؤں میں بٹا ہوا ہے، اور وہ سارے آقا جو ہیں متشاکسون، آپس میں جھگڑالو ہے، اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حل یستویان مثلا، تو وہ غلام کی ذہنی سکون کی کیفیت کیا ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتی۔ تو تم نے اپنے آپ کو کئی آقاؤں میں بانٹ دیا ہے، اس لیے نہ لذت توحید ہے نہ قلب میں وہ گہرائی ہے۔ کمال پر وہ غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، وہ بس اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ تم نے حکمرانوں کو خدا بنایا، ملک کو خدا بنایا، برادری کو خدا بنایا، وہ درجہ دے دیا جو خدا کا ہوتا، تو یہاں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان۔ لیکن فرمایا کہ بدر و احد و کربلا تمہارے سامنے لائی اس لیے گئی تھی کہ خدا ایک ہے، اسی کے حکم کی وجہ سے سب کو مانا جائے گا، اسی کو راضی کیا جائے گا۔ وہ راضی ہو سب ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ ناراض ہو جائے سب راضی ہو جائے تو یہ مصیبت ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اعلیٰ حضرت نے کمال کا ترجمہ کیا اس کا۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کے سینہ، کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا،
فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو وہ ان جیسا نہیں ہوگا جو سنگ دل، اس کے لیے خرابی ہے کہ جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے۔ فرمایا جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے نور کے لیے کھول دیا، وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو سنگ دل ہے، قاسیہ سنگ دل ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اب یہ آیت نمبر 22 ہے، اس کا معنی ایک صحابی کے سوال پر جناب رسول اللہ نے کھولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، میری اور آپ کی پوری زندگی اس میں ڈسکس ہو گئی۔ یہ پہلا کاغذ کے اوپر قلم کا، ایمان کے قلم کا پہلا نقطہ ہے یہ آیت، جس کے بعد پورا دائرہ چلتا ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا یہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، ان کی جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو چکے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ جب یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اب معنی کھل رہا ہے یہاں پر، میرے اور آپ کے لیے دروازے کھول رہے ہیں۔ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت صحابہ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 22 سورہ زمر، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک اس لکڑی کی طرح بنا دیجئے جس میں جنبش نہیں ہوتی، اور بڑی توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو اپنے رب کے نور پر ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جن کے دل سخت ہو گئے اور وہ یاد الہی سے غافل ہو گئے۔ صحابی نے ساری امت کی طرف سے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ کیا معنی ہے سینے کا کھلنا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے شرح اللہ صدرہ، سینے کے کھلنے کا کیا معنی ہے؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے، جب اللہ کی یاد کا نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے سینہ، اور اس میں بہت کشادگی آ جاتی ہے۔ اب بھی معنی مکمل سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابی نے پھر آگے سے سوال کی، حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ نور دل میں آیا اور سینہ کھل گیا، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ مزید اس کو آگے جا کے سمجھنے کی کوشش کی تو سرکار کریم نے فرمایا ہاں، جب نور دل میں آتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور سینہ وسیع ہو جاتا ہے، تم پوچھتے ہو کہ اس کی سائن کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کمال کا سوال صحابی کا تھا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے، تیرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، میں اور آپ سب اس کو ٹٹولیں۔ فرمایا کیفیت پیدا ہوگی کہ تو دار الخلود کی طرف متوجہ ہوگا اور دار الغرور سے اپنے آپ کو پیچھے کرے گا۔ دار الخلود سے مراد کیا ہے؟ دار الخلود سے مراد ہمیشہ رہنے والی جنت کی طرف راغب ہونے کی طبیعت ہو جائے گی، اور دار الغرور یہ فنا اور دھوکہ دینے والی عارضی دنیا جس کے اندر تو موجود ہے، اس سے اپنے آپ اپنے دامن شوق کو تو گھسیٹے گا اور اصل جنت کی طرف اپنی توجہ اس اعمال کی طرف لگائے گا۔ جب یہ کیفیت، یہ خوشبو، یہ جذبہ، یہ مزاج تیرے اندر آ جائے گا تو یہی شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اس آیت کا معنی یہ کہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا وہ جو ہے وہ کیفیت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور آگے چل کر پھر اس موضوع کو کھولتے ہیں۔ پھر فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ ان جیسا نہیں ہوگا کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یہاں پر علماء نے مثال دی ہے کہ دیکھیں ایمان توحید کے نور کی مثال ایک سورج کی ہے۔ جب وہ موم پر سورج کی روشنی تیزی سے آتی تو وہ نرم ہو جاتا ہے، اور نمک پر آتی تو سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مومن کا دل موم کے